बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थीं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जहाद फरमाया? इन तलवारों के नाम क्या थे और आज ये तलवारें कहाँ मौजूद हैं? आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम भी बताएंगे और इनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आपको इस मोजज़ाती तलवार का वाक़या भी बताएंगे जो लकड़ी की टहनी से तलवार बन गई थी। ये वाक़या किस ग़ज़वा का है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को ये टहनी अता फरमाई थी जो तलवार बन गई। तमाम तर तफसीलात के लिए वीडियो को आपने स्किप किए बग़ैर आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पैगम्बर इस्लाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से 2 उन्हें वरासत में मिली और 3 माले गनीमत में हासिल हुईं। अज़ब उन्हें तोहफे में मिली थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का नाम ज़रबे अज़ब पैगम्बर इस्लाम की इसी तलवार के नाम पर रखा गया था। अल-अज़ब के मानी तेज़ चलने वाली और तेज़ धार तलवार के हैं। पैगम्बर इस्लाम को ये तलवार सहाबी साद बिन इबादा अल-अंसारी ने ग़ज़वा उहद से कबल तोहफे में दी थी। आपने ये तलवार उहद में अबू दजाना अल-अंसारी को लड़ने के लिए दी थी और हज़रत अबू दजाना ने इस तलवार का ऐसा हक़ अदा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलवार का ये ईमान अफरोज़ वाक़या क्या है, आगे चलकर आपको बताएंगे। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलवार, जिसका नाम अज़ब है, आज भी मिस्री शहर काहिरा की मशहूर जामे मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। दोस्तों, याद रहे कि हथियार को मोमिन का जेवर कहा गया है क्योंकि हथियार ही शुजाअत व बहादुरी की अलामत है। और याद रखें, इस कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहादुर व शुजाअत ना कोई था और ना कोई होगा। इससे पहले कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारों के बारे में तफसील बताई जाए, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि शुजाअत व बहादुरी की सिफ़त एक आदमी के जिस्मानी तौर पर कवी व ताकतवर होने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये सिफ़त क़ल्ब व जिगर की मजबूती पर मौकूफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी और दलेरी के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही बहादुर, शुजा और दलेर इंसान थे। ज़रा गौर फरमाएं कि मुशरिकीन सर पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम व सुकून से हैं। रात में कोई डरावनी आवाज़ आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उसका पीछा करने चल देते हैं। जब जंग के शोले भड़कते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में दुश्मनों से मुकाबला के लिए आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा बुलंद करके दुश्मनों को मुतनब्बे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से फ़रार होने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। आइए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया। इस इनाम की हिर्सो तमा में बहुत से मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दां और हैरान थे। हर मुमकिन सिमतों में तलाश करते करते वो लोग गारे सौर तक पहुँच गए जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पनाह लिए हुए थे। उन मुशरिकीन के कदम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दिखाई दे रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके गोया हुए कि अगर उन मुशरिकीन में से कोई अपने पाँव के नीचे देखेगा तो वो हमें देख लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़दशा को सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजाअत व बहादुरी का इजहार कुछ इस तरह किया कि ए अबू बकर, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके साथ तीसरा खुदा है? सवालिया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तशफ़ी बख्श जवाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खौफ व हिरास को ख़त्म करने और तसल्ली देने के लिए काफ़ी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस वाक़े की मंजर कशी यूँ करते हैं, जब हम गारे सौर में थे तो मुशरिकों के पाँव को देखा कि वो हमारे सरों पर चढ़ आए थे,
تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ دوستو، یہ واقعہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن کریم کی سورہ توبہ میں یوں فرمائی ہے، جس کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں، گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت، سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہ نے البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا ایک اور واقعہ غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں اس غزوہ سے واپسی کے موقع پر ایک دیہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد و یقین، صبر و اطمینان، شجاعت و بہادری اور توکل الی اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے علاقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے، اس خطرناک حالت کے باوجود ذرا برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل الی اللہ کے روب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مرعوب و خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ دوستو، یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توکل الی اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا، اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزا دیے رہا کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور ایک قوم کا دوسری قوم سے مقابلہ ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب دشمن سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی فوجی دستے سے آمنا سامنا ہوتا تو حملہ کرنے والوں میں آپ اول نمبر پر ہوتے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی سخت اور شدت کی جنگ کی
اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ قریب مشرکین سے نہیں تھا۔ دوستو، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے چند واقعات جو پیش کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی متعدد واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بہادر اور شجاع انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح کا ڈر و خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع سے اپنی شجاعت و بہادری اور دلیری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ کوئی بھی حقیقت پسند شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی۔ لوگ گھبرا کر اٹھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے۔ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینہ پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوار مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی تعریف بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اسے آپ بحر کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ باقاعدہ میدان میں اترتے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو ابی بن خلف کی یہ قسم، یہ عہد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ کہتے ہیں غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول احد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ کہتے ہیں ابی بن خلف نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔
बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर वापस भागा। अपने लश्कर में पहुंचा तो उसकी हालत काबिल रहम थी। ये चीख चिल्ला रहा था। उसके साथियों ने देखा कि उसकी गर्दन पर तो मामूली सी खराश आई है। कहने लगे, बहादुर बनो, ये तो बड़ा मामूली सा जख्म है, तुम इतना चीख क्यों रहे हो? उन्होंने उसी तसल्ली देने की कोशिश की कि वल्लाह तुमने ऐसे ही दिल छोड़ दिया है, वरना तुम्हें कोई ख़ास चोट नहीं आई। उबी बिन खल्फ अपने साथियों से नाराज़ हो रहा था। कहने लगा, तुम्हें क्या मालूम मुझे कितनी सख्त तकलीफ़ हो रही है। बिलाखिर उसके मुंह से दुरुस्त और सही बात निकल ही गई। बड़े गुस्से से कहने लगा, मोहम्मद ने मक्का में मुझसे कहा था कि वो मुझे कत्ल करेंगे, इसलिए अल्लाह की कसम अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मेरी जान चली जाती। रिवायात बताती हैं कि ग़ज़वा उहद के इख्तिताम पर उबी दूसरे लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। उसके ज़ख्म से खून तो बंद था, मगर उसमें शदीद दर्द था। जब मक्का के करीब सर्फ के मकाम पर पहुंचा तो ये उसी ज़ख्म की वजह से वासिल जहन्नम हो जाता है। एक रिवायत के मुताबिक ये अपने हमराइयों से कहता था कि उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ़ मुझे है, अगर वो ज़िल मजाज के सारे बाशिंदों को होती तो वो मर जाते। दोस्तों, इसमें कोई शुबा नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के मालिक थे। आप बदतरीन दुश्मनों के लिए भी खैर के खूगर थे, मगर उबी बिन खल्फ वो बदबख्त और बदखलक इंसान था जो आपको मक्का में देखता तो कहता था, मोहम्मद मेरे पास ऊद इनामी एक घोड़ा है, मैं उसको रोज़ाना 3 सा यानी 7-8 किलो दाना खिलाता हूँ, उस पर बैठकर तुम्हें कत्ल करूँगा। उसके जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। हदीस पाक में आता है कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का गज़ब सबसे शदीद होता है जिसको अल्लाह का रसूल अपने हाथ से अल्लाह की राह में कत्ल करे। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत में से किसी और को बदबख्त नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में सिवाय उबी बिन खल्फ के किसी शख्स को कत्ल नहीं किया। दोस्तों, हम अल्लाह के रसूल के बहादुर और शुजा होने की बात कर रहे थे। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। रिवायात बताती हैं कि बनु हवाज़न अरब का माना हुआ बहादुर कबीला था। ये लोग तीर अंदाजी में माहिर थे। फ़तह मक्का के बाद बनु हवाज़न और बनु सकीफ़ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुनैन की वादी में आते हैं। हुनैन की वादी मक्का मुकरमा से ज़्यादा दूर नहीं। मक्का से जनूब की तरफ सफ़र करें तो जल्द ही आप हुनैन की जगह पहुंच जाएंगे। सईदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि तुम हुनैन के रोज़ भाग गए थे। दरअसल दुश्मन ने इतनी अच्छी सफ़बंदी की हुई थी कि इससे पहले कभी नहीं की थी। जब दुश्मन से लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने उस ज़ोर से तीर अंदाजी की कि मुसलमानों में भगदड़ मच जाती है। और फिर मुसलमानों की ये हालत कुरान करीम के अल्फाज में ज़मीन अपनी तमाम तर वुस्सत के बावजूद तंग हो गई। लेकिन इस मौके पर अल्लाह के रसूल की बहादुरी और जवामर्दी को मुलाहिज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह इस्तक़लाल व इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के खच्चर पर सवार हैं। आपके चचाजाद भाई सईदना अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भाग कर आगे बढ़ते हैं और खच्चर की लगाम पकड़ लेते हैं। उधर चचा सईदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रकाब थाम ली थी कि कहीं खच्चर तेज़ी से आगे ना बढ़ जाए। इस भगदड़ में भी अल्लाह के रसूल की सवारी का रुख कुफ़ार की तरफ है। आप पीछे हटने की बजाय आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने खच्चर को एड़ लगा रहे हैं, हाथ में तलवार है और ऊंची आवाज़ से रिज्जिया कलमात कह रहे हैं, मैं नबी हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। रिवायात बताती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त जो लोग साबित कदम रहे उनमें सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईदना फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। एक नहायत बहादुर खातून उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इन बहादुरों में शामिल थीं जिनके कदम साबित रहे। यही वजह है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की थी कि उन तलका को कत्ल कर दीजिए। आपको बताते चलें कि सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खादिम रसूल सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा और सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा थीं। ये नहायत बहादुर खातून थीं। उन्होंने अपनी कमर में खंजर बांध रखा था
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ البتہ دوستو، اس غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا جذبہ اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، ارے بیت رضوان میں شامل ہونے والو، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پہنچتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے ان کے پلٹ کر آنے کا انداز کیسا تھا، تو سیرت نگاروں کے مطابق بالکل ایسے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے بھاگتے ہوئے پلٹ آتی ہے، تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور ثابت قدمی سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے کتنے ہی واقعات ہیں، مگر یہاں آپ کی توجہ ایک واقعے کی طرف دلاتے ہیں جو کہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ غزوہ احد کے اختتام پر قریش بغیر کسی مسلمان کو گرفتار کیے یا مال غنیمت حاصل کیے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح فوج 2 یا 3 دن وہاں قیام کرتی تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کی شجاعت اور جنگی پلاننگ کے باوجود مسلمان زخموں سے چور، غم سے نڈھال تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ مارکہ احد کے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نکلتے ہیں اور صحابہ کرام بھی بلا تردد سر اطاعت خم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مدینے سے 36 میل دور روحا کے مقام پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان نے ملامت کی کہ تم جنگ ادھوری چھوڑ آئے ہو، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کی شوکت و قوت کو توڑ نہیں سکے۔ ان کا پروگرام بھی بنا کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کیا جائے، مگر ایک تو معبد خزائی نے ان کی حوصلہ شکنی کی، اور دوسرا جب انہیں یہ اطلاعات ملی کہ مسلمان تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں تو دشمن کے اعصاب جواب دے گئے، اس لیے انہوں نے حملہ نہ کیا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کا، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے نام اور تفصیلات بتاتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر استعمال رہنے والی ایک تلوار کا نام علم اسور ہے۔ اس تلوار کو معصور الفجر بھی کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا اور اطراف سے مڑا ہوا ہے، جس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو دے دی تھی۔ اب یہ تلوار ترکی شہر استنبول کے عجائب گھر توپ کاپی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تلوار کا نام الرسوب ہے۔ الرسوب من السیوب کے معنی ہے اندر گھس جانے والی تلوار۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے۔
اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ کہتے ہیں اس تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں جس پر امام جعفر صادق کا نام کندہ ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار کا نام البتار ہے۔ البتار کا معنی السیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ روایات کے مطابق اس تلوار کا اصل مالک جالوت تھا، جس کا نبی حضرت داؤد نے 20 برس کی عمر میں سر قلم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کا سر قلم کرتے دکھائے گئے ہیں۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بتایا جاتا ہے جو تراشیدہ چٹانوں کی وجہ سے منفرد شہرت حاصل کرنے والے اردن کے بطرا نامی شہر کے تقریباً 2000 قدیم باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے نام کندہ ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تلوار سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تلوار 101 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ روایات کے مطابق یہ تلوار پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنی قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی اور اب دو کاپی میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار کا نام الحتف ہے۔ حتف کے معنی ہے مارنا، حتف السیف یعنی مار دینے والی تلوار۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوا کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ روایات کے مطابق یہ بھی پیغمبر اسلام کو بنی قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے خود بنائی تھی۔ آپ علیہ السلام لوہے کا ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تلوار البتار کی طرز پر ہی بنائی ہے لیکن سائز میں بڑی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار ہے القلعی۔ کہتے ہیں یہ تلوار خوبصورت میان والی تلوار ہے اور روایات کے مطابق یہ تلوار بھی البتار اور الحتف کی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو چاہے زمزم سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں نبی اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے اس تلوار کو دفن کیا تھا۔ کہتے ہیں القلی نام کی وجہ سے اس تلوار کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقے سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ قلی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجاب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ تلوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف تلوار کا نام الذوالفقار ہے۔ اس تلوار کی شہرت 2 دھاری ہونے اور اس پر بنے ہوئے 2 نوک والے نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار روایات کے مطابق جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہے، تاہم بعد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اکثر حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ان کے خاندان کے پاس کئی نسلوں تک رہی، تاہم اب یہ بھی توپ کاپی میں بتائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار کا نام ہے المخزم۔ اس کے معنی بھی کاٹ دینے والی کے ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شامیوں کے ساتھ ایک مارکے میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو خود دی تھی، جو ان کے ہاں نسل در نسل رہی۔ البتہ اب اس تلوار پر زین الدین العابدین کے الفاظ کندہ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی توپ کاپی میں رکھی گئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں اسلام کے اولین دور سے متعلق بہت سے نوادرات محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 میں 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار کا نام ہے الکذیب۔ کذیب کے معنی ہیں کٹی ہوئی شاخ یا بغیر سدھائی ہوئی اونٹنی۔ یہ تلوار پتلی اور بہت کم چوڑائی والی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام کے پاس تو ضرور رہی، لیکن اس سے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کندہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ تلوار ہمیشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں موجود رہی۔ روایات بتاتی ہیں کہ فاطمیوں کے عہد میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا تھا۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر استنبول میں محفوظ ہے۔ دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 تلواروں کا ذکر تھا۔ 9ویں تلوار کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں بھی ہوا تھا، جس کا نام العزب ہے۔ روایات کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلوار ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد سے قبل بطور تحفہ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں یہی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑنے کے لیے عطا فرمائی۔ یہ تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ دوستو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں کا تذکرہ ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے نام کیا ہیں اور اس وقت یہ کہاں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے حوالے سے کوئی اہم معلومات موجود ہوں تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ معلومات ضرور شیئر کرنی ہے۔ چلیے اب آپ کو اس صحابی رسول کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں میدان بدر میں تلوار ٹوٹ جانے کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی چھڑی تھمائی تھی اور وہ تلوار کا روپ اختیار کر گئی۔ دوستو یہ خوش نصیب صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ ان 70,000 خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو میدان بدر میں شریک جہاد ہوئے۔ کفار سے لڑتے ہوئے جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور یہ اس سے دشمن پر وار کرنے لگے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھڑی تلوار کا روپ دھار گئی اور پھر یہ معجزاتی تلوار زندگی بھر ان کے پاس رہی، جس کے ذریعے دشمنوں کے پرخچے اڑاتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرا بھائی سب سے بڑھ کر خوبصورت تھا، علم و عمل، فضل و شرف اور حسب و نسب کے اعتبار سے وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھا، نیز سیادت و قیادت میں اسے کمال حاصل تھا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے فانی سے کوچ کیا اس وقت ان کی عمر 44 برس تھی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیا اور متعدد مارکوں میں جنگی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دوستو ہم آپ کو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کے چند واقعات بھی بتائیں گے اور آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کا حق کیسے ادا فرمایا۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا یہ کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کون کرے گا؟ سب بیٹھ گئے۔ 3 صحابہ کھڑے رہے، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
याद रहे कि उनका असल नाम है सिमाक इब्ने खरशना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अबू दजाना से मशहूर हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, बल्कि अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो महसूस नहीं किया, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात महसूस कर ली कि तलवार मुझे क्यों नहीं दी, उसको क्यों दी। मैं फूफी का बेटा हूँ, मुहाजिरीन में से भी हूँ, दलेरी में भी उससे कम नहीं, क्योंकि हज़रत ज़ुबैर की दलेरी की तो पूरे अरब में धाक थी कि जहाँ ये तलवार चलती काटती चली जाती थी। चलो मैं देखता हूँ कि अबू दुजाना क्या करता है। कहते हैं हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद शेर पढ़े, जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, मैंने आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है कि मैं आज उनकी तलवार का हक अदा करूँगा। ये कहकर जो हमला किया तो 3000 का लश्कर था, पूरे लश्कर को काट कर आगे निकल गए। आगे कुरैश की औरतें खड़ी थीं जो अपने जंगजुओं को जोश दिला रही थीं। अशार पढ़ते हुए उन्होंने जब सहाबी रसूल को देखा तो भागने लगी। उनमें से हिंदा पकड़ी गई। याद रहे कि हिंदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी और हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हिंदा बाद में फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार जो उनके सर पर रखी तो हिंदा ने एक चीख मारी। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार वापस खींच ली। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अबू दजाना के पीछे पीछे थे कहने लगे, ये क्या किया, इसको क्यों छोड़ दिया। हालांकि जो औरत जंग में हिस्सा ले उसको मारना जायज़ है, अलबत्ता वैसे जंग में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारना जायज़ नहीं। जो जंग में हिस्सा ले उनको मारना जायज़ है। तो हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़ुबैर, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद कर चुका हूँ कि उनकी तलवार का हक अदा करूँगा, इसलिए मैं ये तलवार औरत के खून से रंगीन नहीं करना चाहता। ये मेरे नबी की तलवार है, इसको औरत के खून से रंगीन करके इसकी शान नहीं घटाना चाहता। ये कहकर वापस पलटे और फौज पर हमला कर दिया। दोबारा कफ़ार की सफ़ों को चीरते जा रहे थे। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे जा रहे थे। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने दिल में कहने लगा कि मुशरिकीन के लश्कर में एक सख्त जंगजू है जिसकी शमशीर ज़नी अरब में मशहूर है, कभी उससे सामना हो तो मैं देखूं कि अबू दजाना क्या है। इत्तफाकन अबू दजाना और वो जंगजू आमने सामने हो गए। जब उन दोनों की मुठभेड़ शुरू हो गई तो दोनों तरफ के लश्कर कुछ देर के लिए रुक गए और उन दोनों की जंग देखने लगे कि अब क्या होता है। उनकी आपस में शमशीर ज़नी चल रही थी और दोनों लश्कर अपने अपने जंगजुओं की हिम्मत बढ़ा रहे थे कि इतने में उस मुशरिक ने अबू दजाना को ज़ख्मी कर दिया। हज़रत अबू दजाना ने जो जोश में आकर एक तलवार मारी तो उस मुशरिक के 2 टुकड़े करके काट कर फेंक दिया और फिर लश्कर कुफार की तरफ मुंह करके अपने सर से लोहे की वो टोपी उतारी और कहने लगे, क्या देखते हो, मैं अबू दजाना हूँ, अबू दजाना। दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत का। हज़रत उकाशा बिन मासन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशनसीब अफराद में से हैं जिन्हें बग़ैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस हैरत अंगेज़ सआदत की इत्तला यूँ हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल यूँ होंगे। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास ही बैठे हुए थे। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा नाम भी उनमें शामिल है? फरमाया, हाँ, आप भी उनमें शामिल हैं। पास ही बैठे हुए एक दूसरे शख्स ने पूछा, क्या मेरा नाम भी उनमें शामिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबकत ले गए। दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि इस वाक़े के बाद हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मैदान में सबकत ले जाने वालों के लिए ज़रबुल मिसल के तौर पर याद किए जाते हैं। दोस्तों, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज बिलाशुबा हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ और काबिल इफ्तिखार सरमाया, बुलंद दर्जा इनाम और बेशकीमत ख़जाना है। बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिले की खुशखबरी, और वो भी हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से खुश नसीबी की इंतहा है और सादत की मेराज है।
روایات بتاتی ہیں کہ جلال و جمال کا یہ پیکر پوری زندگی مصروف جہاد رہا اور جنگی تاریخ کے اوراق میں ناقابل فراموش داستانوں کا اضافہ کیا۔ ان کا شمار فاضل اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ غمر مدینے سے نجد کو جاتے ہوئے ایک مشہور و معروف سرائے ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ موجود تھا، جہاں مسافر آتے جاتے سستانے اور پانی پینے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ بنو اسد قبیلے کا اس پر قبضہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 مجاہدین کا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا۔ یہ عظیم جرنیل دربار رسالت سے ہدایات لے کر 40 جانباز مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے غمر مقام پر حملہ آور ہوئے۔ بنو اسد صورتحال دیکھتے ہوئے مقابلہ کرنے کے بجائے چشمہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے 200 اونٹ اور بکریاں ہاتھ لگیں، جنہیں پکڑ کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قیادت میں حملہ کرنے والے لشکر کی رہنمائی ماہرانہ انداز میں کی۔ دشمن کو میدان میں قدم جمانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دشمن اچانک حملے اور حیرت انگیز پیش قدمی کو دیکھ کر مقابلے میں ٹھہرنے کی بجائے بھاگ نکلا۔ اس طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی مرحلے پر اپنی ماہرانہ قیادت کا ثبوت مہیا کیا، جس سے سرور عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ مقام پر انہیں روک دیا گیا۔ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا: اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، ایسی اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے اصحاب الشجرہ میں شامل ہو کر بھی اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا حصول مومن کا مقصد حیات ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کا مژدہ جاں فضا اپنے کانوں سے سن لینا بلا شبہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے جو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو اور کیا انعام میسر آ سکتا ہے۔ دوستو، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد اپنے عروج پر پہنچا تو گھبرانے اور دل برداشتہ ہونے کی بجائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت، ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور ان کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں مجاہدین کے لشکر روانہ کیے۔ بنو اسد قبیلے کے مشہور و معروف بہادر اور تیز ترار لڑاکے طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ عرب قبائل میں سے بنو طے، بنو فرازہ اور بنو اسد اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بنو اسد قبیلے کے جواں مرد، بہادر، شاہ سوار حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا۔ انہوں نے جرأت و شجاعت، تجربہ کاری اور دلاوری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے طلحہ بن خویلد کی قیادت میں لڑنے والے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا اور طلحہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور بزاخہ مقام پر جا کر رہائش اختیار کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے حکم دیا تو وہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے بزاخہ مقام کی طرف روانہ ہوئے۔
मैदान जंग को जाने वाले रास्ते को सही सूरत हाल मालूम करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उकाशा और हज़रत साबित बिन अकरम को पहले रवाना किया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि तलीहा और उसका भाई सलमा अपने घोड़ों पर गश्त कर रहे थे। उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। सलमा बिन खालिद ने हज़रत साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया, जिससे वो जामे शहादत नोश करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भरपूर जुरतमंदी, बहादुरी और बेजिगरी से तलीहा बिन खालिद का मुकाबला किया। चूँकि सलमा हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से फारिग हो चुका था, लिहाजा उसने भी तलीहा का साथ दिया और हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर तक दोनों का मुकाबला करते रहे। बिलाखिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जामे शहादत नोश फरमाया। लश्कर इस्लाम के मैदान जंग में पहुंचने से पहले ये वाक़या रूनुमा हो चुका था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत उकाशा और हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाशें देखे तो आप दीदा हो गए और दोनों को उन्हीं खून आलूद कपड़ों में सुपुर्दे खाक किया और पूरे जोशो जज्बे से दुश्मन को ललकारा। तलीहा के लश्कर को मैदान जंग में इबरतनाक हज़ीमत से दो चार होना पड़ा और ख़ुद तलीहा मौका पाकर सरजमीन शाम की जानिब फ़रार होने में कामयाब हो गया और वहाँ जाकर उसने तौबा कर ली और दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। सरजमीन शाम से उम्रे के लिए रवाना हुआ। शाम से मक्का मुकरमा को जाते हुए मदीना मुनव्वरा रास्ते में पड़ता था। मदीना के पास से गुजर रहा था कि किसी ने दरबार खिलाफत में मुखबरी कर दी कि तलीहा जा रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब तो वो इस्लाम कबूल कर चुका है, अब उसे नहीं रोका जा सकता। रिवायात बताती हैं कि तलीहा ने अहद फ़ारूकी में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैत करने का इरादा ज़ाहिर किया तो आप ये सुनकर कबीदा खातिर हुए और फरमाया, तुमने मुसलमानों को बहुत अजियत पहुँचाई है। उसने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने तो तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। मैं आपके हाथ पर बैत करके अपने साबका जराइम की माफ़ी करना चाहता हूँ। अज़राए करम मुझे इस सादत से महरूम ना करें। तो आपने बैत ले ली। यूँ दोबारा इस्लाम कबूल करने की बिना पर उसका अंजाम बेहतर हुआ। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस पर अपना फजलो करम कर दे उसे सादत और रहमत से कौन महरूम रख सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।